اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگ نئی سورت شروع کریں گے انشاءاللہ، اور 17ویں پارے کا 17th جز کا آغاز بھی ہے۔ یہیں سے 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ۔ یہ سورۃ الانبیاء ہے، مکی سورت ہے، اور کل آیات 112 ہیں۔ ان میں کئی انبیاء کا ذکر آتا ہے، کئی نبیوں کا، رسولوں کا ذکر آتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ سورۃ الانبیاء کے نام سے معروف ہوئی، اسے سورۃ الانبیاء کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ گزشتہ انبیاء کے احوال کو سامنے رکھ کر اس بات کا یقین دلایا گیا ہے کہ جو باتیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بیان کر رہے ہیں وہ نئی نہیں، انبیاء اور رسول ہمیشہ سے اسی پیغام کے ساتھ آتے رہے ہیں۔ پوری کائنات اللہ کی ودیعت کردہ مادی قانون کے تابع ہے، لیکن ایک اخلاقی قوانین بھی ہیں جو اللہ نے اپنے بااختیار مخلوق کے لیے وضع کیے ہیں۔ اس کے اچھے اور برے نتائج تو کئی بار صدیوں پر محیط ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کا ہونا ضروری ہے، کہ انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کی بھلائی کئی بار صدیوں تک چلی جاتی ہے، اور اس کی برائی صدیوں تک پھیلتی ہے۔ ظاہر ہے انسان تو جا چکا دنیا سے، 50 سال، 60 سال، 100 سال جانا ہے اسے، تو یہ آخرت کی، حشر کے دن کی دلیل بھی بنتی ہے کہ اس دن یہ سارا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ جس کی اچھائی صدیوں تک گئی ہے اسے اس کا اجر بھی ملنا چاہیے، اور جس کی برائی صدیوں تک گئی ہے اسے اس برائی کا وبال بھی ملنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نیکیاں، اچھائیاں اور اچھے عمل آگے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ جس راستے کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کہا ہے، جو ایک انسان سوال کرتا ہے سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب، جس کی آپ ہی کی میں فرما برداری کرتا ہوں، آپ ہی کی اطاعت کرتا ہوں، آپ ہی سے اب مدد چاہتا ہوں، میری رہنمائی فرمائیں صراط مستقیم کی طرف۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر چلنے والوں پر آپ نے انعام کیا ہے۔ انعام کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ وہ راستہ نہیں یا اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ نہیں یا اللہ جس پر چلنے والے آپ کے غضب کے شکار ہوئے، آپ کی ناراضگی مول لی، نہ وہ راستہ جس پر چلنے والے بھٹک گئے۔ اور انہی دو راستوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، جہاں سے شروع ہوتی ہے پہلی آیت، دوسری آیت سورۃ البقرہ کی۔ پہلی آیت تو الف لام میم ہے، اور دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ان کے لیے جو اپنے آپ کو بچانے والے ہیں اللہ کی ناراضگی سے اور بھٹکنے سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب وہی ہے، یہ ہدایت ہے بلا شک و شبہ ان لوگوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی 3 آیات میں وہ ہدایت کا راستہ بتا دیا، اور پورا قرآن، ہدایت کی جتنی باتیں آپ قرآن میں پڑھیں گے سب انہی کے اندر، سب انہی کی تفصیل ملے گی آپ کو۔ پہلی آیت تھی الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب میری نظر میں قرآن ہے۔ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔
मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उन्हें रिस्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। इन तमाम चीज़ों की तफासील कुरान में जगह जगह पर आएगी। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग जो ईमान रखते हैं उस चीज़ पर जो आपकी तरफ नाजिल किया गया, जो आपसे पहले नाजिल किया गया। आपसे पहले क्या नाजिल किया गया? कुरान उस बात की, अंबिया और रसूलों के वाक़यात में इस बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी तरह बयान करते हैं। और बिलआखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब होने वालों में बनाए। हम अपने अमाल को इन्हीं आयत, सूरह बकरा की आयत नंबर 2 से लेके 5, अगर है तो कामयाबी है, नहीं है तो बर्बादी है, खसारा है, नुकसान है। हम जालिमों में से ऐसे हो जाएंगे, हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। हम, अल्लाह ताला ने अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, कहीं मुनाफिक कहा है, कहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जालिम, कहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना। कुरान में जगह जगह पर इस तरह के अल्फाज आते हैं, है ना। तो अल्लाह ताला हम सबको इस रास्ते पर चलने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अल-अंबिया की पहली और दूसरी आयत 1 और 2 मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। पहली आयत, मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदथिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलबून। मैंने बगैर तर्जुमा किए इन आयत का 2 आयत पढ़ के आपको सुनाई हैं। मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि कुरान अपने सामने रखें। जिन लोगों को अल्लाह ने इसकी तौफीक दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें इससे बड़ा फ़ायदा होगा। इन 2 आयत को पढ़ने से पहले इसके मानी पढ़ने से पहले मैं एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप ऑफिस से घर आते हैं, और घर आते हैं तो देखते हैं आपका 15-16 साल का बच्चा, लड़का, बेखबर सोया पड़ा है, जबकि कल उसका इम्तहान है। आप उसे उठाते हैं, कहते हैं कि उठो, तुम्हारा कल इम्तहान है, तुम्हें पता नहीं है, होश में आओ। आपके डर से वो बच्चा उठ जाता है, लेकिन पढ़ने के बजाय वो ये करता है कि दूसरे कमरे में जाके अपने छोटे भाई भाइयों के साथ वो कैरम खेलने लगता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? क्या है उसके सोच में, क्यों वो इस तरह कर रहा है? या तो उसे इम्तहान की परवाह ही नहीं है, फेल करें पास करें कोई मतलब नहीं, या वो ये सोच रहा है कि जब पेपर आएगा तो देखा जाएगा, या वो ये सोच रहा है कि हम पास तो कर ही जाएंगे, इतना तो मैंने पढ़ा हुआ है। कई सूरतें हो सकती हैं, मैंने ये सब मिसाल की शक्ल में आपके सामने रखी हैं। अब आए इस आयत को देखते हैं, जो हमने आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2। ये पहली आयत का अंदाज बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने आपको मिसाल में बताया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक्त करीब पहुंच चुका है। वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून, और वो अपनी गफलत में उससे एराज़ बरत रहे हैं, हिसाब की परवाह नहीं कर रहे हैं। यह आयत नंबर 1 थी। आयत नंबर 2, मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदथिन, नहीं आती इन लोगों के पास कोई नसीहत उनके रब की तरफ से नई, इल्ला समऊहु व हुम यलबून, मगर वो उसे सुनते हैं और फिर खेल तमाशे में लग जाते हैं। ये 2 आयत का तर्जुमा था। मैंने जो मिसाल रखी उससे आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया। चौंका देने का अंदाज़ है इस आयत के, इस सूरत के शुरू में, कि होश में आओ,
تمہارے حساب کا وقت قریب ہے، بہت قریب آ چکا ہے۔ اور لیکن حالت یہ ہے کہ لوگوں کی کہ وہ اپنی غفلت میں ہیں اور بے پرواہی برت رہے ہیں، موردون، بے پرواہی برت رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی بات آتی ہے نئی، اب ان کے رب کی طرف سے کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی، تو وہ اسے سنتے تو ہیں اور پھر اپنے کھیل تماشے میں لگ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اب ان دو آیات کو مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آیت نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لاہیۃ قلوبہم، ان کا دل کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، غافل ہے، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور یہ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ کیا سرگوشی کر رہے ہیں؟ اب یہ اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، الذین ظلموا، یہ کون لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں؟ جو ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایت پر نہیں چلنے والے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ جناب جو ہیں، جو اب یہ آ کے آیات سنا رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ کیا یہ ہماری طرح کے بشر نہیں، ہماری طرح کے انسان نہیں؟ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو میں آ جاؤ گے ان کے، جبکہ تم دیکھ رہے ہو، سمجھ رکھتے ہو، بصیرت رکھتے ہو، ان کی باتوں میں آ جاؤ گے؟ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اس بات کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اگلی آیت میں، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، یہ باتیں جو کر رہے تھے آپس میں، سرگوشیوں میں کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں اگلی آیت میں، ربی، میرا رب، یعلم القول فی السماء والارض، وہ ہر بات کو جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یعنی جو تم سرگوشی کر رہے ہو، یہ میرے رب کو پتہ ہے۔ ظاہر ہے یہ سرگوشی کی بات جو کچھ وہ کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دی گئی ہوگی، تبھی یہ بات کر رہے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 5، مزید انہی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، وہ سرگوشیوں میں جو کچھ کر رہے تھے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ ان لوگوں نے یہ کہا سرگوشیوں میں کہ یہ ان کے الٹے سیدھے خواب ہیں جو آ کے سناتے ہیں۔ بل افتراہ، بلکہ یہ کچھ چیزیں اپنی طرف سے بنا کے لے آتے ہیں، گھڑ کے لے آتے ہیں۔ بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کون کر رہا ہے؟ یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشیوں میں۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو لے کے یا کیوں نہیں آئے، لے کے آئیں، انہیں چاہیے کہ لے کے آئیں معجزہ، نشانی، جیسے کہ پہلے والے رسولوں پر اللہ نازل ہوا تھا، اس طرح کا معجزہ لے کے آئیں۔ ابھی آیت نمبر 5 میں دیکھیں، کسی ایک بات پر یہ متفق نہیں۔ ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب ہے الٹے سیدھے جو یہ سنا رہے ہیں، دوسرے پھر یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ خواب نہیں ہے بلکہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لا رہے ہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، اور آخر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جیسے کہ پہلے رسولوں کو معجزات ملے تھے، یہ کیوں نہیں لاتے، ان کو چاہیے کہ لے کے آئیں۔ اگلی آیت نمبر 6، جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائے ان کے پہلے جو لوگ تھے کسی بستی میں، کسی آبادی میں، معجزہ ہونے کے باوجود، ان کے نبی اور رسول معجزہ لے کے آئے، اس کے باوجود تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، یہ سوال رکھا جا رہا ہے، کیا یہ لوگ معجزہ آ جائے تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ جبکہ ماضی کا تجربہ تو یہ ہے کہ ایمان نہیں لائے لوگ اور انہیں ہلاک کر دیا اللہ نے۔
تو کیا یہ لوگ اگر معجزہ آ جائے تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یہ آیت نمبر 6۔ ایک بات پھر توجہ دلاتا چلوں کہ یہ آیات تو اس وقت نازل ہوئی، اس کے اولین مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ آیات آج ہم سے مخاطب ہیں، آج یہ آیات ہم سے مخاطب ہیں، مجھ سے مخاطب ہیں اور آپ سب سے مخاطب ہیں اور تمام انسانوں سے مخاطب ہیں۔ اس کو پڑھتے ہوئے اپنے اوپر رکھ کے ذرا سوچنا چاہیے، آج بھی اس امت میں بھی اور اس امت کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے لکھ لیا تھا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں۔ میں وقت نہیں لوں گا ان باتوں میں، آپ بہت ساری باتیں جانتے ہیں، تو ان سب لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی میں بتا دوں، وہ جو مثال میں نے شروع میں دی تھی، وہ اس کی میں نے کہا تھا 3-4 باتیں میں نے کہی تھیں کہ وہ اس طرح سوچ رہا ہے یا اس طرح سوچ رہا ہے، وہ لڑکا یا اس طرح سوچ رہا ہے۔ جو لوگ غیر مسلم ہیں انہیں شاید اس کی پرواہ ہی نہیں، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ان کا حساب ہوگا۔ اور جو لوگ پیدائشی مسلمان ہیں، ہم اور آپ، میں اور آپ، ہمیں بہت لوگ ہیں، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ وہی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو پاس ہو ہی جانا ہے، ہم محمد کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنت تو لکھی ہوئی ہے ہمارے لیے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا بات ہے! کیا محمد کی امت میں پیدائش تمہاری مرضی سے ہوئی تھی؟ کیا اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا؟ کیا کافر کے گھر میں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینکنے کے لیے کافر کے گھر میں پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ اور اسی مقصد کے لیے قرآن آیا، اللہ نے قرآن نازل کی، اپنے نبی کو مابعوث کیا اور انبیاء اور رسولوں کو مابعوث کرتے رہے کہ لوگوں تک ہدایت کی بات پہنچے، وہ راستہ پہنچے، وہ اخلاقی باتیں پہنچیں جو صراط مستقیم کے راستے پر چلتے ہوئے انسان کرتا ہے۔ آیت نمبر 7، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے جواب کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر کسی شخص کو ہی، کسی انسان کو ہی، بلکہ لفظ یہاں پر کسی مرض کو ہی، یہ اسی سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ انبیاء اور رسول جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے کے سارے مرد رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ عورتوں کے لیے یہ کام آسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رسولوں کو، نبیوں کو مردوں میں سے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر کسی شخص کو، نوحی الیہم، ہم نے وحی کی ان کی طرف، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو پوچھ لو یہ بات ان لوگوں سے جن کے پاس کتاب ہے۔ اہل الذکر وہ لوگ جو اللہ کی کتاب رکھنے والے ہیں، اس وقت توریت اور انجیل تھی، آج بھی ہے، ان سے پوچھو اگر تم اس بات کو نہیں جانتے ہو تو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ بات تو شروع کی گئی اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے، ان سے پوچھو جا کے۔ اگلی آیت یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے نہیں بنایا کسی بھی جسم کو جو کھانا نہ کھاتا ہو، یعنی اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں جتنی بھی وہ مخلوق ہے اللہ کی جس کے اندر اللہ نے جان رکھی ہے، چلتے پھرتی ہے، وہ سب کو کھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں اشارہ انسان کی طرف ہے کہ ہر انسان وہ کھانے پر مجبور ہے، اس کی زندگی کا بقا طعام پر ہے، کھانے پر ہے۔ وما کانوا خالدین، اور نہ کوئی انسان ایسا بنا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، ہر ایک کی موت آئے گی، ہر ایک نے ختم ہو جانا ہے، ہر ایک کے لیے فنا ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ ہمیں سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ تصور کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے۔
یہ جواب اس بات کا دیا گیا کہ یہ ہماری طرح کے انسان ہیں. ہاں یہ تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں, یہ کھاتے ہیں. قرآن کے دوسرے مقام پر یہ اعتراض بھی لوگوں نے اٹھایا تھا, یہ تو کھاتے ہیں پیتے ہیں بازاروں میں گھومتے ہیں. پڑھیں گے, ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہ کوئی ایسا جسم بنایا ہم نے جس کو کھانا نہیں چاہیے, جس کو غذا نہیں چاہیے, اور نہ کوئی ایسا جسم بنایا ہم نے جو ہمیشہ رہنے والا ہے. آیت نمبر 9, یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے. ثم صدقناہم الوعد, پھر ہم نے اپنے وعدے کو پورا کیا, سچ کر دکھایا. فَأَنْجَيْنَاهُمْ مَن نَّشَاءُ, تو ہم نے ان میں سے بچا لیا جن کو ہم نے چاہا. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ, اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے گزر جانے والوں کو. ماضی میں یہی انبیاء اور رسولوں کی امت کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو, انبیاء کو, اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور باقیوں کو ہلاک کر دیا. یہی بات آیت نمبر 9 میں فرمائی گئی. آیت نمبر 10, لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم لوگوں کی طرف نازل کی, ہم نے نازل کی کتاب, ایک کتاب. کون سی کتاب؟ قرآن. فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر ہے, تم لوگوں کا ذکر ہے, تم لوگوں کے لیے نصیحت ہے. افلا تعقلون, تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ یہ کس سے سوال کیا جا رہا ہے, کس سے کہا جا رہا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے, تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ کتاب تمہارے لیے نصیحت اللہ نے نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف, تم لوگوں کی طرف. نازل تو ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن تم لوگوں کی طرف نازل کی ہے کتاب قرآن. اس میں نصیحت ہے تم لوگوں کے لیے. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اگلی آیت یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً, اور ہم نے کتنی ہی آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیا, توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. کیوں؟ کانت ظالمہ, وہ آبادی کے لوگ جو تھے وہاں وہ ظالم لوگ تھے. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ, اور پھر ہم نے اس کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا, یعنی دوسری قوموں کو اللہ نے اس کے بعد اٹھایا. یہ انسانیت کا سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی پر جو لوگ تھے, تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے, باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. اور پھر جو تھوڑے سے لوگ تھے انہی سے نسل انسانی چلی. جو بات کہی جا رہی ہے کہ انشأنا بعدہا قوما آخرین, ہم نے اٹھایا اس کے بعد دوسرے لوگوں کو, اور پھر اسی سے نوع انسانی چلی آ رہی ہے. اسی نوع انسانی میں کتنے ہی انبیاء اور رسول آئے اپنے اپنے وقتوں پر, اپنی اپنی آبادیوں میں, اور پھر ایمان لانے والے کچھ لوگ اور باقی ہلاک کر دیے گئے. اور پھر اسی طرح ایمان لانے والے لوگوں سے پھر نسل چلی وغیرہ. اس طرح سے سلسلہ, اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا ہے, آیت نمبر 11 میں. اب اللہ رب العزت آیت نمبر 12 سے لے کر کے آیت نمبر 15 تک اس آبادی کی ایک کیفیت بیان کر رہے ہیں جو ہلاک ہونے والی تھی, ظالم لوگ تھے ان کا. اور ان آیات کو غور سے سنیں. ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا اگر ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے, ظلم کی روش اختیار کیے رہیں گے, تو ایسا ہی کچھ سین ہمارے ساتھ بھی ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس راستے سے ہٹنے سے ہمیں بچا لیں. یہی تو ضالین ہیں جو گم ہو گئے, بھٹک گئے, سیدھے راستہ پہ شروع ہوئے اور اس کے بعد بھٹک گئے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا لیں. میں آیت نمبر 15 پہ انشاءاللہ رک بھی جاؤں گا.
فلما حسو بأسنا، تو جب ان آبادی کے لوگوں نے جب محسوس کیا ہمارے عذاب کے بارے میں کہ عذاب آ رہا ہے، اذا ہم منہا یرکضون، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ وہاں سے بھاگنے لگے، اس آبادی کو چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ غور کریں، اگر سیلاب آ جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں نا۔ زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھاگتے ہیں نا۔ عذاب اللہ رب العزت بہت زمین سے ہی، زمین جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں جو آج ہماری ضروریات کو پوری کر رہی ہیں، عذاب کا ذریعہ بھی وہی بنتی ہیں۔ تیز ہوائیں پڑ چکے ہیں ہم لوگ، قوم کو ہلاک کیا گیا، سیلاب، زلزلہ، آسمان سے پتھر گرا کے ہلاک کیا گیا۔ تو جب یہ ہلاکت کا وقت ان کے آیا ہے، انہوں نے محسوس کیا تو بھاگنا شروع ہو گئے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، مت بھاگو، مت دوڑ لگاؤ، یہاں سے لوٹ جاؤ اپنے اس عیش و آرام کے سامان میں، وہ جو تمہیں اللہ نے دیا تھا اس کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ بڑا معنی خیز جملہ ہے۔ کون سوال کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو کہیں بھی سوال کر سکتے ہیں۔ یہ جو ان کے جو لوگ ان کی پیروی کر رہے تھے، جن لوگوں کو اپنے دام میں انہوں نے پھنسایا ہوا تھا، وہ آ کے پوچھے کہ یہ کیا ہے، شاید اس کی طرف اشارہ ہے کہ تاکہ لوگ تم سے پوچھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ لوٹو اپنے گھروں کی طرف، اپنے ان عیش و آرام کے سامان کی طرف۔ سب سے پہلے بھاگنے والوں میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہی عیاش لوگ، یہی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت کچھ دیا ہے، ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو انسانیت میں سے انسانوں کو بگاڑتے ہیں، اس لیے کہ بیشتر انسان بھیڑ چال چلنے والی ہوتی ہے، آنکھ بند کر کے چلی جاتی ہے۔ اپنے یہاں کے لیڈروں کو دیکھ لیں، نواز شریف، زرداری، ہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ انہی لوگوں نے ان لوگوں کو بہکایا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ جانے ان لوگوں کے دل و دماغ میں کیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں شاید کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، محمد کی امت ہیں، جنت میں جائیں گے۔ پتہ نہیں، واللہ عالم۔ یا انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر کچھ ہوتا یقین آخرت پر تو پھر وہ یہ حرکتیں نہیں کرتے جو آج یہ لوگ کر رہے ہیں۔ مثال دے کے بات سمجھا رہا ہوں، یہ سب باتیں ہم سب جانتے ہیں، میں کوئی جو انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں، اور ایسے بہت لوگ ہیں۔ آیت نمبر 14 قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اب یہ کہتے ہیں یہ لوگ، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی لوگ ظالم تھے، ہم لوگ ظلم کرنے والے تھے۔ کب؟ جب عذاب آ گیا، اس وقت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ایسا کہنا۔ آج بھی ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں چار آدمی تو بات یہیں پر آ کے ختم ہوتی، جب ہم بات کرتے ہیں حالات پر، مہنگائی پر، دوسری چیزوں پر، ہم یہی کہتے ہیں یار یہ ہم لوگوں کے گناہوں کا بدلہ ہے، اور کہہ کے اٹھ جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بات تو کہہ رہے ہیں، حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ یہی بات قرآن میں فرما رہے ہیں کہ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہہ رہے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی لوگ ظالم تھے۔ یقیناً اس میں کیا شبہ ہے، لیکن اپنے آپ کو درست تو کرو۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے، وہ کم ہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 15 فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ان کی یہ بات کا کہنا ختم نہیں ہوا۔ ان کی یہ بات یعنی ہم ہی ظالم تھے، یہ بات یہ سب کہہ رہے ہیں، کہتے رہے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے کٹی ہوئی فصل، یا جیسے آگ بجھا دی جائے، اس طرح بنا دیا۔
یعنی سب کو ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ایسے عذاب سے بچا لیں یا رب العالمین۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اللہ کا خوف سے مراد اللہ کی سزا کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا خوف، جس کا بدلہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائیں، اور ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور یہ سب کچھ آج پوری کائنات پھیل رہی ہے، لیکن وہ پھیلنے کے باوجود پھر بھی عرش کے سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی عرش پھر بھی اس کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں ہمیں قرآن سے ملتی ہیں اور پھر احادیث ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ آتا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔